ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى وقال في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل و قبا امداد کن. امداد کن امداد کن از بندگم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. غوث اعظم بون بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. انتظار کرم تشت من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستارات کشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما. درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا. حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں. قادریم نارعیہ غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم. قادریم نارعیہ غوث اعظم میزنم، دمز شیخ اختر رضا خاں قطب عالم میزنم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. آئیے حضرات، عرض معروف سے قبل انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود پاک کا خراج پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو، اپنے محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مجلسوں کے اندر خوبصورتی آئے، تمہاری مجلسیں آراستہ و پیراستہ ہو جائیں،
تمہاری مجلسیں بابرکت رہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھ پر درود پاک پڑھا کرو مجلس کے اندر، اللہ رب العزت تمہاری مجلسوں کے اندر نکھار عطا فرمائے گا، خوبصورتی عطا فرمائے گا۔ پھر آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہاری مجلس ثمر تو جائے گی لیکن ایک فائدہ اور ملے گا، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جب قیامت کا منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو پھر تم نے مجھ پر درود پاک پڑھا تھا، یہی درود پاک پڑھنا تمہارے لیے باعث نور بن جائے گا۔ اس لیے جی لگا کر ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کا فضل اور اس کا کرم شامل حال کہ اللہ نے ہمیں پھر توفیق عطا فرمائی کہ ہم ذکر علی مقام اور ذکر شہیدان کرب و بلا اور ذکر صحابہ کرام کرنے کے لیے یہاں پر ہم اور آپ حاضر ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی 2 آیہ کریمہ کے 2 جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب قدیر قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک صحابی سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام ہیں، یا اس سے کچھ زائد یا کم ہیں، لیکن روایتیں ہمیں اس طرف لے جاتی ہیں کہ 1,24,000 جس طرح انبیاء کرام کی تعداد ہے، اسی طرح صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تعداد ہے، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کی بھی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ صحابی کہ جس نے حالت ایمان کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہا جیسے والے چہرے کو دیکھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا اور اسی حالت پر مر گیا، انتقال کر گئے وہ، تو پھر وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ اور صحابی کا مرتبہ ایسا ہے کہ کوئی بھی ولی، کوئی بھی غوث، کوئی بھی قطب، کوئی بھی خواجہ، کوئی بھی ابدال، کوئی بھی افراد، کوئی بھی اقطاب، کوئی بھی ولی کسی بھی منزل کا ہو اور کسی بھی درجے کا ہو، مگر کسی صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ صحابہ کرام جو جنگوں کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کے نالین جو ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے نالین اڑا کرتی تھی، صحابہ کرام کی شان تو یہ ہے کہ کوئی غیر صحابی اس دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اعجاز ملا کہاں سے، یہ وقار ملا کہاں سے، اور صحابہ کرام کو یہ عزتیں ملی کہاں سے کہ ان کا مقام اللہ کے بڑے بڑے اولیاء کرام سے بھی بڑا ہو گیا۔ بلکہ کئی صحابہ کرام تو ایسے بھی ہوئے کہ جنہوں نے نبی پاک صاحب اولاد کا حالت ایمان میں دیدار کیا اور اس کے بعد میں کوئی عمل کرنے کی توفیق نہ ہوئی اور انتقال کر گئے، مگر اس صحابی رسول کا بھی مقام ایسا ہی ہے جو دیگر صحابہ کرام کا مقام ہے۔ یہ مقام ملا کیسے؟ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رخ زیبا کی زیارت کی برکت سے ملا ہے۔ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کے اندر وہ رانائیہ اور وہ کشش عطا فرمائی ہے کہ جو دامن مصطفیٰ میں آ جاتا ہے اور پھر ان کا ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر دنیا ان کی ہو جایا کرتی ہے اور مقام صحابیت ان کو دے دیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہر صحابی کے لیے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کے محبوب کے جتنے صحابی ہیں، چاہے انہوں نے رات میں عبادات کی ہو، ریاضات کی ہو یا نہ کی ہو، جہاد کیا ہو نہ کیا ہو، صوم و صلات کی پابندیاں کرنے کا موقع ملا ہو نہ ملا ہو، مگر دامن مصطفیٰ میں آئے اور پھر اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو اسی کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور صحابی کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے جملہ صحابی جتنے بھی میرے اصحاب ہیں تمام کے تمام عادل ہیں، عدل مند ہیں اور عدل فرمانے والے ہیں، انصاف فرمانے
فرمانے والے ہیں. اور ایک مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کا مقام بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی مانند ہے. تم میں سے جو بھی میرے کسی بھی صحابی کی پیروی کر لے گا, ان کی اقتداء کرے گا اور ان کی اقتداء میں زندگی گزارے گا, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. جو میرے کسی صحابی کی پیروی کر کے زندگی گزارے گا اور ان کی اتباع میں زندگی گزارے گا تو پھر اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرما دے گا. جو بھی کسی بھی صحابی کے نقش قدم پر چلے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اس کی ہدایت کی ذمہ داری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لی ہے اور ارشاد فرما دیا کہ جو بھی میرے کسی بھی صحابی کی اقتداء کر لے گا. کسی صحابی رسول کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خارج نہیں فرمایا ہے بلکہ تمام جملہ اصحاب کرام کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو بھی میرے کسی بھی صحابی کی اقتداء کرے گا اللہ رب العزت اس کو ہدایت عطا فرما دے گا. اور یہ آپ نے مثال بھی کیسی عطا فرمائی ہے کہ اصحاب النجوم کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عزت رسول اللہ کی. نجم کا لفظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث پاک میں استعمال فرمایا. اور پھر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک سے ہی وہ لفظ لے کر اپنے شعر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی جو یہ شخصیات آپ کو عطا فرمائی ہے یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ اگر ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہدایت فرما دی ہے کہ جو ان کی پیروی کر لے گا اللہ رب العزت تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. تم گمراہ نہیں ہو سکتے, تم راہ راست سے بھٹک نہیں سکتے. اب دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے ستاروں کی مثال پیش فرمائی ہے کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے. آخر یہ مثال کیوں پیش فرمائی ہے؟ اس لیے کہ دور رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ جب لوگ سفر کیا کرتے تھے جہازوں کے اندر اور سمندروں کا جو سفر ہوا کرتا تھا تو پھر ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ستاروں کی چال کو دیکھ کر راہ اختیار کیا کرتے تھے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جایا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور کو دیکھتے ہوئے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اس ارشاد کے اندر صحابہ کرام کو ستارے کی مانند فرمایا اور لوگوں کو ذہن دیا کہ جس طرح ایک ملا سمندر میں جو کشتیاں چلاتا ہے اور جہاز چلایا کرتا ہے ستاروں کی چال دیکھ کر منزل مقصود تک پہنچا کرتا ہے. تمہاری منزل مقصود جنت ہے. اگر تم جنت تک پہنچنا چاہتے ہو, ہدایت پر آنا چاہتے ہو, راہ راست پر آنا چاہتے ہو تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میرے صحابہ کی اتباع کرو, ان کی پیروی کرو, اللہ رب العزت تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور جدید میں اٹھتے ہوئے فتنے کو دبانے کے لیے ایک لفظ اور آگے ارشاد فرما دیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے اندر فقط صحابہ کرام کا ذکر کیا مگر کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے صحابہ کرام کو چھوڑ کر اہل بیت اطہار کا دامن ہاتھ میں لینے کا دعویٰ کیا اور دعویٰ کرنے کے بعد میں انہوں نے صحابہ کرام کی خلافت کا بھی انکار کیا, ان کی شان میں نازلہ کلمات بھی بکے. تو میرے آقا امام اہل سنت نے ایک شعر ایسا دے دیا زمانے والے کو اور ان کو راہ راست پر آنے کا ایک ایسا عمل عطا فرما دیا ہے کہ لوگ آپ کو بہکا بھی نہ سکے اور لوگ آپ کو یہ بھی نہ کہہ سکے کہ تم اہل بیت اطہار کو نہیں مانتے ہو, فقط صحابہ کا ذکر کرتے ہو. تو امام اہل سنت کی ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ستاروں کی مانند صحابہ ہے تو پھر جس کشتی میں سوار ہونا ہے, جس کشتی میں سوار ہو کر منزل مقصود تک پہنچا جاتا ہے, امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ کشتی اہل بیت اطہار ہے. اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور صحابہ کی اتباع کرتے چلے جاؤ, اللہ رب العزت میں ہدایت عطا فرمائے.
یہ مقام ہے صحابہ کرام کا۔ اور یہی تک ہی نہیں بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری احادیث کے اندر صحابہ کرام کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ صحابہ کرام کا دفاع خود میرے آقا فرما رہے ہیں۔ آج اگر کوئی کسی صحابی رسول کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، نازیبہ کلمات بکتا ہے، تو سنیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابی کو گالی بول رہے ہیں، جو میرے صحابی کو برا کہہ رہے ہیں، جو میرے صحابی کی شان میں نازیبہ کلمات بک رہے ہیں، تو پھر یاد رکھو فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، تو پھر خاموش مت رہنا، اپنی زبانوں پہ تالے مت لگانا، بلکہ اپنی زبانوں کو کھول کر ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا کہ تمہارے اس بات پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے اس قول پر اللہ کی لعنت ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذہن دیا اور زمانے والوں کو بتا دیا کہ صحابہ کرام کی شان کوئی معمولی شان نہیں ہے، یہ وہ مقدس ہستیاں ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ جملہ صحابہ کرام کی ہستیاں وہ ہے کہ ان سے اللہ دنیا میں راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختار لی واختار لی اصحابا فجعل لی بینہم اصحارا وانصارا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رب کائنات نے پوری مخلوقات کو پیدا فرمایا، 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمانے کے بعد میں اگر اپنے لیے کسی بات کو چنا ہے اور اپنے لیے کسی کو منتخب کیا ہے، اپنے لیے کسی کو پسند فرمایا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ اختار لی، اللہ رب العزت نے پوری مخلوق کے اندر مجھے پسند فرمایا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب۔ امام اہل سنت نے فرمایا ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں۔ پوری مخلوقات کے اندر اگر کسی کو چنا گیا تو اللہ رب العزت نے آپ کی خاطر بنائے دو جہاں۔ سرکار تاج الشریعہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے لیے اگر کسی کو بنایا ہے تو مصطفیٰ کریم کے لیے بنایا ہے، اور پوری کائنات کو مصطفیٰ کریم کے لیے بنایا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختار لی واختار لی اصحابا فجعل لی بینہم اصحارا وانصارا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے تو اپنے لیے تو مجھے چنا، مگر میرے لیے میرے اصحاب کو چنا، میرے لیے میرے اصحاب کو سنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو میرا حمایتی بنایا، کسی کو میرا مددگار بنایا، کسی کو میرا رشتہ دار بنایا، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں فمن سبهم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو میرے کسی بھی صحابی کو برا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنتیں ہیں، فرشتوں کی لعنتیں ہیں، عالم اسلام کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان تمام کی لعنتیں اس شخص پر ہے جو کسی صحابی کو گالی دیتا ہے۔ اب آج جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازیبہ کلمات بکتے ہیں اور ان کی شان میں تبرہ کرتے ہیں، شیخین کریمین کی شان میں نازیبہ کلمات بکتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر اہل بیت اطہار کا سچا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اہل بیت اطہار کا سچا وفادار ہوں اور اس وفاداری کے اندر وہ کسی صحابی کی توہین کرتا ہے تو وہ ہرگز سچا وفادار مصطفیٰ اور اہل بیت کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت اطہار نے بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کیا ہے، اور تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام کی تعظیم اور تکریم بھی بجا لائے ہیں۔ تو لہٰذا جب اہل بیت اطہار خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہو تو
آج کوئی بھی اہل بیت اطہار کی جو اہل بیت اطہار کا دامن پکڑ کر یا ان کا نام لے کر اور اپنے آپ کو مولائی کہہ کر اگر ان کی شان میں نازیبہ کلمات بکتا ہے تو نہ تو وہ کسی صحابی رسول کا وفادار ہے، نہ وہ کسی اہل بیت اطہار کا وفادار ہے، اور نہ ہی وہ رسول پاک کا وفادار ہے۔ اور پھر وہ وفادار ہے نہیں تو پھر وہ کس بات کا حقدار ہے؟ وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس پر اللہ کی لعنتیں ہیں، اس پر فرشتوں کی لعنتیں ہیں، اس پر جملہ انسانوں کی لعنتیں ہیں، اور وہ ایسا شخص ہے کہ جس کا نہ تو حج قبول ہے، نہ نمازیں قبول ہے، نہ اس کی عبادات قبول ہے، نہ اس کا کوئی فرض قبول ہے، نہ کوئی نفل قبول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مقام صحابہ کرام کو ملا، کیسے ملا؟ سنیں، ایک قاعدہ اور ضابطہ یاد رکھیں، اگر آج ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی صحابی رسول سے محبت کرتے ہیں تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی صحابی سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے اس سے محبت کی، اور جس نے کسی اہل بیت اطہار سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے اس سے محبت کی۔ اب سنیں آگے کے آگے جملے میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی کسی صحابی رسول سے بغض رکھتا ہے وہ اس سے بغض نہیں رکھتا ہے، وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے اس سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حدیث پاک کے جملے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، زمانے والے کو پیغام دے دیا کہ آج تم صحابہ کرام کو مان رہے ہو تو میری وجہ سے مان رہے ہو، اور اگر انکار بھی کرو گے تو میری وجہ سے انکار کرو گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دور رہے جو کسی صحابی رسول کی شان میں نازیبہ کلمات بکتا ہو، ایسے لوگوں سے دور رہے جو اہل بیت اطہار کی تعظیم اور تکریم کرنے کا انکار کرتا ہو۔ ہمیں تو امام نے ذہن دیا ہے، واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ امام اہل سنت نے تو ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت ایسی پلائی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ الحمدللہ کیسی شان کیسی عظمت بیان فرما رہے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ اور اللہ کی بارگاہ میں یہ شعر اتنا مقبول ہوا کہ آج آپ جا کے دیکھیں خانوادہ رضویہ کا بچہ بچہ اتنا حسین و جمیل ہے کہ انسان اپنی نگاہیں ڈالے تو اس کی نگاہیں ہٹنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ الحمدللہ ایسے حسن و جمال کے پیکر جب وہ بچے گھروں سے نکلا کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آنے والے مسافروں کی نظر ان پہ ہوا کرتی ہے، راہ چلنے والے کی نظریں ان پر ہوا کرتی ہے۔ یہ حسن آیا کہاں سے؟ یہ مصطفیٰ کریم کی جو محبت امام اہل سنت کے دل کے اندر تھی، اور اس محبت میں ڈوب کر جو شعر لکھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے تو سیدی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی شان میں یہ شعر لکھا، مگر اللہ رب العزت نے حضور کے صدقے میں اعلیٰ حضرت کے ہر شہزادے کو خوبصورت بنا دیا، ہر شہزادہ خوبصورت۔ الحمدللہ ایسا حسن و جمال کہ پھر اس کے بعد آپ کو دوسرا حسن بھائے گا نہیں۔ الحمدللہ آپ کی نگاہوں نے سرکار تاج الشریعہ کو دیکھا ہے، اس حسن کو دیکھنے کے بعد میں کوئی دوسرا حسن نگاہوں میں چڑھتا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ رانائیاں اور وہ اپنی نور کی تپش ان کے چہرے میں ڈالی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیوانے جب ان کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے تو نگاہیں نہیں ہٹا کرتے تھے۔ اگر کوئی دکھ کا مارا چہرے کو دیکھتا تھا اپنا دکھ بھول جایا کرتا تھا، پریشان حال آتا تھا اپنی پریشانی بیان کرنے کے لیے، مگر چہرے پہ نظر پڑتی تھی تو پریشانی بھول جایا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ایسی رانائیاں اور ایسا نور اور ایسا ان کے دلوں کے اندر اپنا سرور عطا فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے جو فرمایا، اذا رأیتم الذین اذا رأیتم ذکر اللہ، کہ جب تم انہیں دیکھو اللہ کے برگزیدہ بندوں کو تمہیں اللہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ اب آپ میں سے ہر کوئی بندہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ جب ہم نے سرکار تاج الشریعہ کو دیکھا ہے تو اللہ رب العزت کی قدرت کے کرشمے میں ہمیں یاد آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایسا حسن و جمال دیکھنے کے لیے کہاں ملتا نہیں۔ یہ ان کے غلاموں کی شان ہے، تو پھر اہل بیت اطہار کی شان کیا ہوگی، صحابہ کرام کی شان کیا ہوگی۔
صحابہ کرام نے دین کی بقا کے لیے، دین کی تحفظ کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک آواز پر لبیک کہا، ایک آواز پر لبیک کہا، اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ اپنی جانوں کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی۔ اگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی آبیاری کے لیے راہ خدا میں نکلنے کا حکم دیا تو کوئی صحابی ایسا نہیں ہوتا تھا جو تأمل کرتا تھا، غور و فکر کرتا تھا کہ جاؤں کیا نہ جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حنظلہ کا واقعہ آپ نے سنا، جن کو غسیل الملائکہ کہا کرتے ہیں، ان کا لقب غسیل الملائکہ ہے۔ اللہ اللہ، حضرت حنظلہ میدان کارزار میں ہیں، جنگ فرما رہے ہیں، مشرکین اور کفار کو قتل فرما رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، لڑتے لڑتے بالآخر ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، اور جب ان کو شہید کر دیا جاتا ہے تو پھر ان کا لاشا مصطفیٰ کریم کے قدموں میں لایا جاتا ہے اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرشتے ان کو نہلا رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں۔ آخر ماجرا پوچھا، ان کی بیوی کو بلایا گیا، کیا ماجرا ہے، آخر کیا معاملہ ہے کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے؟ کہا حضور ان کی شادی کل رات میں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کل رات ان کی شادی ہوئی ہے، آج شادی کی پہلی رات تھی۔ اللہ اللہ، ہم اور آپ کس بات کی غفلت میں ہیں کہ پہلی شادی کی رات ہوتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن کی فجر کی نماز تو ہم پر فرض ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت نے جو احکامات ہم پر فرض کیے ہیں ہر حال میں فرض ہے۔ جہاد مسلمانوں پر اس وقت فرض تھا تو پھر صحابہ کرام نے سوچا نہیں، شادی کی پہلی رات ہے، عریضہ پیش کر سکتے تھے کہ حضور پہلی رات ہے، میں اس لیے حاضر نہیں ہو پایا، یا میں نہایا ہوا نہیں تھا اس لیے میں بارگاہ میں حاضر نہیں ہو پایا۔ ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد اعلان فرما رہا ہے کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں نکلو اور جہاد کے لیے میدان کے اندر آ جاؤ۔ اللہ اللہ، ادھر حضرت حنظلہ اپنے بستر پر ہے، ابھی غسل نہیں فرمایا ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد کا پیغام سنا، فوراً اٹھ جاتے ہیں اور بیوی سے معذرت چاہتے ہیں کہ میرے جتنے بھی حقوق ہیں ان تمام حقوق کو معاف فرما دو۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسا ان کا عشق تھا اور کیسا ان کا جذبہ تھا۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم کا غلام کہلاتے ہیں اور غلام مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر ہماری غلامی کیسی ہے کہ مصطفیٰ کریم کی تعلیمات پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ اللہ، وہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی سے اجازت لے کر نکلے، اور کیسے نکلے؟ کہا کہ مجھے بلا لیا ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس لیے اب میں ایک لمحہ رک نہیں سکتا۔ وہ ناپاکی کی حالت میں نکلے تھے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ نکلے اس حالت میں ہیں اور پھر اس حال میں شہید ہو گئے ہیں، تو اب ان کا مقام عام لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ ان کو عام لوگ غسل دے، ان کا مقام یہ ہو گیا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا ہے کہ حنظلہ کو غسل دیا جائے۔ یہ مقام کیسے ملا؟ فرشتے جس کو غسل دیتے ہو وہ ذات ہے حضرت حنظلہ کی۔ یہ مقام کیسے ملا؟ یہ مصطفیٰ کریم کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے صدقے میں ان کو مقام ملا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنی جان کا سودا کیا تو پھر یہ مقام ملا۔ حضرت مصعب بن عمیر، اللہ اکبر کبیرہ، کیسے صحابی رسول، اتنے بڑے خاندان کے کہ ان کا جیسا لباس مکہ المکرمہ میں کوئی پہنا نہیں کرتا تھا، اتنا قیمتی لباس پہنتے تھے، ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ جب نکل جایا کرتے تھے تو گلیاں مہکا کرتی تھی اور لوگ خوشبو سونگ کر پہچانتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے، اور حسن و جمال کا پیکر ان کے چہرے کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رعنائیاں نظر آتی تھی، ان کے حسن کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پرتو نظر آیا کرتا تھا، ایسے حسین و جمیل۔ جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے تو والدہ نے کہا اگر محمد عربی کے نام پر سودا کرتی ہو تو یہ لباس چھین لیا جائے گا، یہ عیش و آشائش چھین لی جائے گی اور کچھ نہیں دیا جائے گا۔ بارگاہ رسالت میں آپ میں حاصل ہوئے،
حضور میری والدہ ایسا کہتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مصعب اگر دین کی خاطر قربانیاں دینا منظور ہو تو دین تو قربانی چاہتا ہے، دین تو یہی چاہتا ہے، قربانی چاہتا ہے، دیکھ لو فیصلہ تمہارے اوپر۔ گئے والدہ کے پاس، کہا میں محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کے نام پر میں قربان ہو چکا ہوں، اور ان کی واللیل جیسی زلفیں میری نگاہوں میں سما چکی ہے، اور والضحیٰ جیسا چہرہ میری نگاہوں میں بیٹھ چکا ہے، اب مصعب بن عمیر دنیا داری کے اندر نہیں پڑ سکتا ہے۔ والدہ نے کہا اپنا لباس اتار دو جو قیمتی لباس پہنا ہے، سارے عیش و آشائش کے سامان لے لیے، حتیٰ کہ بدن پر پہننے والا لباس بھی لے لیا، اور پھر ایک چادر کے اندر لپٹ جو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آئے، ایسے ہی زندگی گزارنے لگے۔ یہی مصعب بن عمیر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ جہاد میں چلا جائے، جہاد کے لیے نکلے، کفار و مشرکین کو بے تحاشا مارا، اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر لے کر لڑائیاں کرتے رہے، اور کفار و مشرکین کے سر قلم کرتے رہے، مگر بالآخر ان کا بھی انتقال ہوا۔ انتقال ہونے کے بعد میں ہوا کیا؟ ایک شور برپا ہوا، جنگ احد کا واقعہ ہے، شور برپا ہوا کہ محمد عربی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ ان کے چہرے کے اندر مصطفیٰ کریم کا حسن نظر آتا تھا۔ لوگوں نے اور کفار و مشرکین نے آواز اٹھا دی کہ محمد عربی انتقال کر چکے معلوم۔ اب صحابہ کرام کے تین گروہ ہو گئے، ایک تو دوڑتا ہوا مدینہ المنورہ کی طرف بھاگا، ایک جنگ سے فرار ہو کر سائیڈ میں جا کر بیٹھ گیا، اور ایک صحابہ کرام نے سوچا کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نہیں بچے تو پھر ہمیں رہنے کا کیا حق ہے، ہم بھی جہاد کر کے اپنی جان کا سودا دیتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حملہ کر رہے تھے، اس طرح حملہ کر رہے تھے کہ ان کے تلوار کی زد میں آنے والا ایک ہی بار کے اندر اللہ اکبر کبیرہ جہنم رسید ہو جاتا تھا اور واصل جہنم ہو جایا کرتا تھا، لیکن ذوالفقار حیدری کو کوئی برداشت اور تاب نہیں لا سکا۔ پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دکھ جائے، مگر نہیں دکھتے تھے تو بار بار آپ آگے چلے جاتے تھے۔ پھر آخر میں ایک شور اٹھا، ایک صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جان نے لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگ جنگ سے ہٹ کر پیچھے بیٹھے ہیں، جا کر دیکھا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے آئے تھے، آج حضور کا انتقال ہو گیا، اب کیا کریں گے جنگ کر کے؟ کہا جب حضور کا انتقال ہو گیا تمہارے قول کے مطابق تو تم زندہ رہ کر بھی کیا کرو گے؟ زندہ رہ کر بھی کیا کرو گے؟ چلو اٹھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب کے سب اٹھتے ہیں، پھر کفار مشرکین کی طرف ان کو حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس قدر انہوں نے قتل کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جان نے کہ کفار و مشرکین کے صفے کے صفے آپ نے درہم برہم کر دی، اور لوگوں کو ادھر سے ادھر بتر بتر کر دیا، اور لوگوں کی صفوں کو آپ نے کاٹ دیا، لوگوں کی صفوں ان کے پاؤں ان کے جگہوں سے ہٹ گئے، ایسا آپ نے وار کیا۔ بالآخر کسی صحابی رسول کی نظر مصطفیٰ کریم کے چہرے پر پڑ جاتی ہے، اور پھر ایک شور دوبارہ پھر اٹھتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام شہید نہیں ہوئے ہیں، حضور زندہ ہے۔ تمام صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو پھر ایسے انہیں کے اندر جان آ گئی، جیسے لگتا ہے کہ مرجائی ہوئی کلی دوبارہ کھل جاتی ہے اور ایک مردے کے اندر دوبارہ جان آ جایا کرتی ہے۔ وہ صحابہ کرام کی کیفیت ہوئی، دوبارہ صحابہ کرام جنگ کی طرف پلٹے اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آنے لگے، لیکن پھر کفار و مشرکین نے دوسرے حملے روک کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو میرے نام پر اپنی جان قربان کرے گا؟ میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو میرے نام پر اپنی جان قربان کرے گا؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، چند لوگوں کو لیا، اللہ کبیرہ، چند لوگوں کو لینے کے بعد میں فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد میں جنگ میں نکل جاتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، انہوں نے کفار و مشرکین سے جنگ کی، اتنی جنگ کی کہ ان کے بدن پر نہ جانے کتنے حملے ہوئے اور نڈھال ہو گئے، اور پھر جب بدن میں تاب نہ آ سکے تو پھر کہا کہ ان کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو میرے پاس لایا جائے۔ اللہ کبیرہ، کیسا ان کا جذبہ شہادت! ان کو مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ لایا گیا، حضور علیہ السلام کے قدموں پر ان کا سر رکھا گیا، اور سر رکھنا تھا کہ ان کا انتقال ہو جائے۔ اللہ کبیرہ، ایسی موت ان کو نصیب ہوئی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں پر انہوں نے اپنا سر رکھا اور ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر حضرت مصعب بن عمیر کو بھی لایا گیا۔ اللہ کبیرہ، حضرت مصعب بن عمیر کے لیے حکم دیا کہ ان کو کفن دیا جائے۔
اب کفن جب دیا جا رہا چادر کے اندر تو سر ڈھکے تو پاؤں کھل جائے، پاؤں ڈھکے تو سر کھل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ وہی مصعب بن عمیر ہے کہ جب مکہ المکرمہ کی گلیوں سے نکلا کرتے تھے تو ان کی خوشبو سے گلیاں مہکا کرتی تھی، ان کے لباس ایسے ہوتے تھے کہ جو فاخرانہ لباس ہوتے تھے، مگر انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ عشق اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کا حوصلہ تھا۔ صحابہ کرام نے کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ کس طرح مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام نے تو ہر لمحہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کا حوصلہ رکھا۔ حضرت عبیدہ ایک صحابی رسول، ایک جنگ کے اندر عتبہ بن ربیعہ آیا اور آنے کے بعد میں للکارا ہے کوئی میرے ٹکر کا جو مجھ سے جنگ کرے۔ اس کے خاندان کے 3 افراد بھی سامنے آئے تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے 3 لوگ آئے صحابی رسول، تو پوچھا تم کس خاندان سے ہو، کس قبیلے سے ہو، کس خاندان سے ہو؟ بتایا، کہا تم لوگ چلے جاؤ تو ہماری ٹکر کے نہیں ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کو بھیج دیا گیا۔ پھر کون آیا؟ پھر وہ آیا کہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ادھر اسد اللہ غالب بھی آیا ہے تو ادھر اسد اللہ غالب، اسد اللہ اور اسد الرسول حضرت امیر حمزہ بھی آئے، دونوں آئے اور ساتھ میں حضرت عبیدہ بھی آئے۔ 3 لوگ تھے۔ حضرت امیر حمزہ نے بڑی اپنی بہادری دکھائی اور جو عرب کا بڑا بہادر تھا اس کو مار گرایا۔ حضرت مولائے کائنات نے بھی اپنے مقابل والے کو مار کے گرا دیا، مگر جو حضرت عبیدہ کا جو مقابل تھا اس نے آپ پر پلٹ کر وار کیا، آپ زخمی ہوئے زمین پر آ گئے۔ زمین پر آئے تو حضرت مولائے کائنات نے پھر ان کو دوسرے کافر کو مارا، بھگایا اور آپ کو بچا لیا، لیکن وہ وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ شہید ہونے والے تھے، مصطفیٰ کریم کے قدموں میں آ گئے حضرت عبیدہ، اور کیا عرض کرتے ہیں حضور آپ کے چچا جان ابو طالب نے ایک شعر کہا تھا۔ وہ شعر کیا کہا تھا؟ فرماتے ہیں وَنُسْلِمُهُ فِي نُسَرَّ حَوْلَهُ وَنَذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ابو طالب نے یہ شعر کہا تھا کہ ہم آپ کو اس وقت کفار اور مشرکین کے حوالے کریں گے کہ جب ہم اپنی جانوں کا سودا دے چکے ہوں گے اور جب ہم بھول چکے ہوں گے کہ ہماری بیویاں کیا ہے، ہمارے بچے کیا ہے، یعنی جب ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں گے تو پھر ہم آپ کو کفار و مشرکین کے حوالے کریں گے، لیکن جب تک ہم موجود ہیں تب تک ہم آپ کو کفار و مشرکین کے حوالے نہیں کر سکتے، اور کسی کافر کی مجال بھی نہیں ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ اٹھا کر بھی دیکھ لیں۔ یہ شعر کہا اور عرض کیا حضور آپ کے چچا نے جو یہ شعر لکھا ہے مجھے لگتا ہے یہ میرے لیے یہ شعر لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سنو حضرت ابو دجانہ، حضرت ابو دجانہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو دجانہ، حضرت ابو دجانہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے صحابی۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تلوار تھی جس تلوار پر لکھا ہوا تھا فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ وفی المرء بالجبن لا ینجو من القدر۔ اس تلوار پر یہ شعر لکھا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا تلوار کون لے گا اور کون کفار مشرکین سے لڑائی کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہا حضور میں آپ کی اس تلوار کو قبول کروں گا اور میں کفار و مشرکین سے مقابلہ کروں گا۔ اس تلوار پر لکھا کیا تھا؟ تلوار پر یہ لکھا تھا فی الجبن عار، بزدلی کے اندر شرمندگی، جو شخص بزدلی سے کام لے گا وہ شرمندہ ہوگا۔ وفی الاقبال مکرمۃ، اور جو بڑھ کر مصطفیٰ کریم کے نام پر عزت اور اپنی آبرو قربان کر دے گا اسی کے لیے عزت ہے۔
اسی کے لیے عزتیں ہیں. والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. اور جو شخص بزدلی میں رہتا ہے تو یاد رکھو تقدیر کے ساتھ تقدیر کسی کو نہیں چھوڑا کرتی ہے، یعنی جو مقدر میں ہے وہ ہو کے رہے گا. اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو دجانہ کو یہ تلوار دی اور تلوار دینے کے بعد میں ان کو سپرد کر دی. ابو دجانہ نے خوشی بخوشی شوق شہادت کے اندر وہ تلوار اٹھائی اور مصطفیٰ کریم کے نام پر اپنی جانیں قربان ہو جائے، بس یہ مقصد لے کر آپ آگے بڑھے اور کفار و مشرکین پہ حملہ کیا اور حملہ کرتے کرتے آپ راہ خدا میں شہید ہو گئے. آپ دیکھیں یہ صحابہ کرام کیسے اپنی جانوں کا سودا دے رہے ہیں، کیسے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں. یہ قربان کس کے نام پہ کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ قربان کر رہے ہیں. اگر آج ہمیں یہ کہا جائے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنے ڈاڈیاں رکھا لو تو یہ توفیق نہیں ہوتی. یہ کہا جائے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنے گھروں کے اندر اسلامی تہذیب و تمدن قائم کر دو تو یہ ہمارے اندر توفیق نہیں ہوتی ہے. یہ بتائی جائے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہے اور آپ خلاف کر رہے ہو تو ہمارے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ اپنی قربانی یہ پیش کر دے کہ جو مصطفیٰ کریم نے فرما دیا اس پر اپنی جان نثار کر دے اور اس پر عمل کر دے. نہیں، ہم تو اس کا مقابل اور اس کے مخالف عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھو یہ اسلام کی خاطر جو صحابہ نے قربانیاں دی اور خود بنفس نفیس مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنگ میں تشریف لائے ہیں. یہ ایسے نہیں لائے ہیں، انہوں نے یہ اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ اللہ کا دین باقی رہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت باقی رہے. ایک جنگ کے موقع پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی صفیں لگا رہے تھے. دو جوان بچے جو کم عمر تھے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو ہٹایا کہ آپ جو ہو جنگ میں جانے کے قابل نہیں ہو اس لیے کہ آپ کی عمر کم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیسا ان کا ذوق تھا اور کیسا ان کا شوق شہادت تھا. ایڑی کے بل کھڑے ہو گئے. حضور میں لمبا ہوں، پست قد نہیں ہوں، کھڑے ہو گئے ایڑی کے بل کہ حضور جتنے ان کی ہائٹ ہے میری بھی ہائٹ ہے. پاؤں کے برابر کھڑے ہو گئے اور عرضیہ پیش کرنے لگے حضور مجھے جنگ میں شامل کرنا ہے. اور جب ان کو شامل کیا کہ اس کے اندر جذبہ ہے لیا تو دوسرے صحابی جن کو ہٹایا تھا وہ آ گئے کہ حضور ان کو آپ نے لیا ہے میں ان کو پچھاڑ دوں گا اور ان کو کشتی لڑ کے ان کو میں گرا دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے اپنی شہادت کا شوق دکھایا. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دونوں جوانوں کی کشتی ہوئی تو جس نے کہا تھا کہ حضور میں گرا دوں گا اس نے واقعی گرا کے دکھا دیا تو پھر دونوں کو جنگ کے اندر شامل کر لیا گیا. آپ سوچیں صحابہ کرام جنگوں کے اندر جانے کے لیے جنگ میں جانے کے لیے کیسا ذوق اور شوق رکھ رہے ہیں. آج ہم تو اگر مصطفیٰ کریم کے نام پر بلاتے ہیں کہ حضور کی تعلیمات آپ کو بتائی جائے گی سکھائی جائے گی اس نام پہ آ جائے تو جنگوں تو چھوڑو بہت دور ہو گئی، اپنے گھر اور بستر کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے ہیں. اس لیے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کرو. جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی الفت اور محبت سینوں کے اندر نہیں آئے گی اس وقت تک یاد رکھیں آپ مصطفیٰ کریم کے نام پر جان قربان کرنا، مال قربان کرنا اور اپنی اولاد کو قربان کرنے کا حوصلہ اور جذبہ نہیں آئے گا. صحابہ رسول کیسے تھے؟ کون؟ حضرت عمر بن جموح انصاری. سنے واقعہ، پاؤں سے لنگڑا کے چلتے تھے، لنگڑا پن تھا پاؤں کے اندر. جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان جنگ فرمایا تو اپنی بیوی سے کہا کہ میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں. بیوی نے تانا مار دیا، چل تو صحیح نہیں پاتے ہو، جنگ کرنے جاؤں گے. اللہ اکبر کبیرہ. بڑی بات بری لگی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا اور دعا کیا کی، مولا مجھے جنگ کے میدان سے اپنے گھر والوں کی طرف مت لوٹانا، مجھے جنگ سے اپنے گھر والوں کی طرف مت دوبارہ مت بھیجنا. اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جنگ کے اندر ہیں. اب یہ صحابی رسول تو چلے گئے جنگ کے اندر، لیکن جب باری آئی تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ آپ کے پاؤں کے اندر لنگڑا پن ہے اور آپ کو چلنے میں دقت ہوتی ہے، لہٰذا آپ جنگ میں نہ جائیں. لیکن انہوں نے کہا حضور مجھے اجازت دے دیں، میں آپ کے نام پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں.
اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا حضور مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ اب اجازت دے دی۔ وہ صحابی رسول آگے بڑھے اپنے ایک بیٹے کو لے کر، اللہ اللہ، خود بھی گئے، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ میں لیا اور کہا مجھے سہارا دو۔ اب وہ جنگ میں جاتے تھے اور جانے کے بعد میں اچھل اچھل کر کفار و مشرکین پر وار کرتے تھے، اور راویوں نے بیان کیا ہے کہ نہ جانے کتنے کفاروں کو انہوں نے قتل کیا ہے اور کیفر کردار تک پہنچایا ہے، لیکن جب بالآخر وہ شہید ہو جاتے ہیں اور شہید ہونے کے بعد میں ان کا لاشا مصطفیٰ کریم کے قدموں میں لایا جاتا ہے، ان کی بیوی ہند آتی ہے اور آنے کے بعد میں اپنے بچے کو، اپنے بھائی کو اور اپنے شوہر کو اونٹ پر رکھ کر مدینہ المنورہ لے جانا چاہتی تھی۔ اونٹ پر رکھ دیا، اب مدینے کی طرف اونٹ کو روانہ کر رہی ہے، مگر اونٹ جانے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ جیسے آپ میدان کے باہر لے جاتی، اونٹ پلٹ کر پھر میدان کے اندر آ جاتا تھا۔ اب وہ بارگاہ رسالت میں آپ میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عریضہ پیش کیا، حضور میرا اونٹ مدینہ المنورہ کی طرف نہیں جا رہا ہے، اس پر میرے شوہر کی بھی لاش ہے، میرے بیٹے کی بھی لاش ہے اور میرے بھائی کی بھی لاش ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان عورتوں کا جذبہ تو دیکھو کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی شوہروں کی لاشیں اٹھایا کرتی تھی، اپنے بھائیوں کی لاشیں اٹھایا کرتی تھی، اپنے بچوں کی لاشیں اٹھایا کرتی تھی۔ اور پھر ایک جنگ کا واقعہ تو ایسا ہے کہ اگر سنیں تو پاؤں سے زمین کھسک جائے۔ ایک عورت آئی اور پھر جنگ سے واپسی ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ اس کو بتایا گیا کہ تمہارا ایک بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا مصطفیٰ کریم کے حال کیسے ہے؟ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہے۔ پھر وہ آگے بڑھی، کسی نے کہا تمہارا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ کہا میرے آقا کیسے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ آگے بڑھی، کسی نے اطلاع دی کہ تمہارا تیسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ وہ پھر آگے بڑھی، کہا تمہارا چوتھا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ چاروں بیٹے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، مصطفیٰ کریم کے نام پر جانیں قربان کر دی ہے۔ مگر وہ عورت اگر کسی کے بارے میں پوچھ رہی ہے تو کیا پوچھ رہی ہے کہ محمد عربی جان عالمین کیسے ہیں؟ حضور اگر حیات ہے تو میں بھی حیات ہوں، میرے بچے بھی حیات ہے، اور اگر حضور کے نام پر اپنی جانوں کو انہوں نے قربان کر دیا ہے تو مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے، بس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان کا جذبہ تھا صحابہ کرام۔ اب وہ عورت ہند مصطفیٰ کریم نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ جب گھر سے نکلے تھے تو انہوں نے کچھ کہا تھا؟ تو اس عورت نے کہا ہاں حضور کچھ کہا تھا۔ کہا کیا کہا تھا بتاؤ؟ کہا حضور ہماری بات ہوئی تو انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا اور دعا کی تھی مولا مجھے جنگ کے میدان سے اپنے گھر والوں کی طرف اور اپنی بستی کی طرف مت لوٹانا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی دعا قبول ہو چکی ہے، لہٰذا آپ ان کو گھر مت لے جائیں، ان کو یہی دفن کر دیجیے، ان کو یہی دفنا دیجیے۔ یہ صحابہ کرام کا عشق تھا کہ جنگ میں جاتے تھے تو ارادہ نہیں رکھتے تھے کہ گھر کی طرف واپس آنا بھی ہے۔ اور آج حالات کیسے ہیں آپ کے سامنے ہیں، لہٰذا اسلام کو سمجھے اور اسلام قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے، قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں 1400 برس ہمارے ہر اکابر نے قربانی پیش کی ہے، ہر اکابر نے قربانی پیش کی ہے۔ جہاں جہاں اسلام کے نام پر لوگوں نے آواز اٹھائی ہے تو اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی مرد مجاہد کو کھڑا کیا ہے، اور پھر اس مرد مجاہد کی قربانی کی بدولت اللہ نے دین کو بقا بھی عطا فرمائی ہے، دین کو استقامت بھی عطا فرمایا ہے، دین کی آبیاری بھی فرمائی ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو اگر قربان کرنے کا موقع ملے تو بغیر سوچے سمجھے مصطفیٰ کریم کے نام پر قربان کر دینا۔ اور سب سے بڑی قربانی کل کے درس میں بھی میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، یہ ہماری سب سے بڑی قربانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن باتوں سے ہمیں روک دیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں، جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ واقعات بہت ہیں، فہرستیں بہت ہیں، صحابہ کرام کی زندگی تو پوری شہادت میں گزری ہے، اور انہوں نے مصطفیٰ کریم کے نام پر کسی بات کے اندر توقف نہیں فرمایا ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کا مطالبہ کیا تو صحابہ کرام نے اپنا پورا
پورا گھر مصطفیٰ کریم کے راہوں میں قربان کر دیا۔ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جان کا مطالبہ کیا تو صحابہ کرام نے یہ نہیں دیکھا ہمارے بچے قربان ہو جائیں گے، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، بیویاں بیوہ ہو جائے گی، نہیں، انہوں نے تو بس یہی سمجھا کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ حق ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے، یہ صحابہ کرام کی زندگی کا عمل تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور جس طرح صحابہ کرام نے دین کی بقا کی خاطر اپنے قربانیاں پیش کی ہیں، ہمیں بھی اللہ رب العزت اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا وقار، اپنی آل، اپنی اولاد آقا علیہ السلام کے نام پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے، میری عزت، میری وقار سلام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ السلام علیکم۔